نصیر بھائی ایک اور سوال ہے، کیونکہ اندازے بیاں کے ویڈیو بہت ساری نظروں سے گزرتے ہیں، ان کے کمنٹس ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ کمنٹس لکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کی شعر و شاعری میں لمز، چھونا، ان سب چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ریان بھائی ویسے تو جو کوئی لوگ اگر اس طرح سے کچھ کرتا ہے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کا چائے پی لیتا ہوں اور ان کی بات پڑھ لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں، یا اپنا کوئی شعر لکھ لیتا ہوں. وہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ جو تیری منزل وہ میرا رستہ، تیرا میرا ساتھ ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لمس والا اعتراض مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن لمس والا اعتراض کرنے والا بھی کوئی میر جیسا ہو نا، تو میرے لیے تو وہ بھی اعزاز تھا. جیسے میر صاحب نے جرت کو کہا تھا کہ یہ چما چاٹی والے شاعر ہیں. تو اگر میر جیسا کوئی بندہ اعتراض کرے تو بنتا ہے، لیکن میں لمس یا چھونا، مطلب میں اس کو اپنی طور پہ دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پاورفل میموری ہے، ٹچ. جو یہ لمس اصل میں انسان کی زندگی، اس کی میموری ہے، اس کی کیا غالب کا شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کیونکہ اگر آپ کا حافظہ چلا جاتا ہے تو آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ کی ساری زندگی آپ کی میموری پہ ہے. پاگل کی زندگی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی میموری نہیں ہوتی. تو ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے لمحہ، یہ کل جب ہماری میموری کا حصہ بن جائے گا تب یہ مطلب زندگی میں شامل ہو جائے گا. ایسی جتنی بھی باتیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹچ ہے اس سے بڑی میموری نہیں ہے. ٹچ از میموری، انفیکٹ میموری از ٹچ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول سکتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مرتے وقت تک، لیکن میں اس بندے کو کبھی نہیں بھول سکتا جس کو میں نے چھوا ہو یا جس نے مجھے چھوا. کیا بات ہے! تو اس لیے میں اس کا ذکر زیادہ کرتا ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ نہ چھوئیں ایک دوسرے کو. یہ بھائی تہذیب، تم سے بات کرتے کرتے تم بھائی، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ بات آدمی کرے تو عشق سا ہو جاتا ہے. تو یہ تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہوگا کہ جن جن لوگوں سے تم باتیں کرتے ہوگے تو تمہیں تو بہت ساری اس قسم کے اس سے گزرنا پڑتا ہوگا. اس لیے ہم کم بات کرتے نہیں کرتے بات نہیں، بس لوگوں کا پیار ہے، بس وہ تو جیسا بھی. تہذیب، آپ کو رومانٹک شاعر کہا جاتا ہے، تو یہ رومانٹسزم ہے کیا؟ اب ہاں، یہ نا ایک بڑا مزے کا سوال ہے اور سمجھنے والا بھی. ایک دو بار میں نے پہلے بھی بتایا کہیں انٹرویو میں، لیکن چونکہ یہ بڑا پلیٹ فارم ہے اور لوگوں تک زیادہ بات پہنچے گی. بیسیکلی ہمارے مغرب سے نا، ویسٹ سے بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ ان کی اصطلاح سے ترجمہ ہو کے پہنچی. تو رومانٹسزم بھی ایک ٹرم ہے جو ہمیں ویسٹ سے ملی ہے. یہ اس کا آغاز ہوتا ہے کوئی اس کا جو آپ اسے کہیں کہ رومانٹسزم کا جو علم بردار تھا. اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ رومانٹسزم کو براہ راست کسی عورت کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. ہاں، مطلب آپ کسی عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ رومانٹک اور رومانٹسزم کو مکس کر دیتے ہیں. یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو رومانٹسزم باقاعدہ ایک ٹرم تھی جس کے اندر ویسٹ والوں کے پاس بھی 1100 سے زیادہ ڈیفینیشنز موجود ہیں. مطلب ان کو خود نہیں پتا کہ رومانٹسزم کیا ہے، مطلب ان کو سمجھتے ٹائم لگ گیا، اور پھر ہمارے پاس تو وہ 100 سال بعد پہنچی. تو یہاں کے ہمارے جو ناقدین تھے، جس کا اردو ترجمہ انہوں نے رومانویت کے اس پہ کیا، تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ رومانویت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ رومانویت ہے. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اتنی گمبھیر ہے. اصل میں یہ آغاز ہوتا ہے جس کو روسو کو علم بردار کہتے ہیں رومانٹسزم کا. یہ اس نے زور پکڑا انگلینڈ میں اور یورپ والی سائڈ میں. روسو نے کہا تھا کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے لیکن وہ ہر جگہ جکڑا ہوا ہے. رومانٹسزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اور بات بھی کہتا تھا کہ ہم اپنی زندگیاں مشکل بنا چکے ہیں تصنع کے طور پر. ہم تصنع کرتے ہیں، ہم بناوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ہم نے جذبے مستعار لے لیے ہیں. ہم اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ اس بات پہ لوگ ہنستے ہیں، ہم اس لیے روتے ہیں کہ اس بات پہ لوگ روتے ہیں. ہماری اپنی کوئی پسند نہیں رہی. مجھے نصیر الدین شاہ اس لیے پسند ہے کیونکہ سب کو نصیر الدین شاہ پسند ہے. اگر میں کہیں یہ کہہ دوں گا کہ مجھے نصیر الدین شاہ نہیں پسند تو میں سینما کے لوگوں میں بلاسفیمی کا شکار ہو جاؤں گا. تو یہ ان کا مین پرابلم تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ شاعر جو ہے یا کوئی بھی تخلیق کار، اس کو آزاد ہونا چاہیے. وہ روایت سے ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت کو ہی برقرار رکھے اور
رومانٹسزم کا مطلب یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ گھومنے کے لیے آپ کو کئی زندگیاں چاہیے. کئی زندگیاں مطلب چاہیے. یہ کہ اس میں شاعر پابند نہیں ہوتا, اس میں شاعر کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس میں شاعر یا جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے لیے لکھتا ہے. بیسیکلی رومانٹسزم ایک فرار ہے جو شاعر اپنی دنیا میں جینا چاہتے ہیں. یہاں تخیل کی بات زیادہ ہوتی ہے. تو میں بھی اسی ہی کڑی سے جڑا ہوا ہوں, میں بھی اسی سلسلے کا شاعر ہوں, اور میں اس بات پہ خوش بھی ہوں. تہذیب, رومانٹسزم تو کچھ حد تک سمجھنے کی ہم نے کوشش کی, لیکن اس میں محبت کا, اس کا کیا رول ہے؟ ہاں, محبت بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے, بدقسمتی سے کم ہوتی ہے. میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں, ہمیں جب کتابوں میں غزلیں پڑھائی گئیں, ہمارے انتصاب میں جب ہم چھوٹے تھے کتابیں پڑھتے تھے, میر کا شعر جو براہ راست اس کے محبوب کے لیے ہوتا تھا, تو ہمیں ٹیچر صرف اس لیے کہ ہم اخلاقی دائرے میں رہیں, وہ محبوب کا شعر بھی کہتے تھے یہ عشق حقیقی میں ہے, مطلب وہ اللہ کی طرف لے جاتے تھے اور ماں باپ کی طرف. محبت کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک تو بات میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کو پتہ ہے ماں باپ سے محبت کیا ہوتی ہے اور خدا سے محبت کیا ہوتی ہے. جب محبت کا ذکر ہوتا ہے وہ کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی, ایک فلسفی تھے, ان سے پوچھا تھا محبت کیا ہے, تو اس نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتا محبت کیا ہے, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس سے محبت کیا ہے. تو عام طور پر بہت سارے دوست یہ جاننا بھی چاہتے ہیں, اس کے اوپر فلسفی تھک گئے ہیں. ہر وہ چیز جس کو لوگ جان لیتے ہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک متجسس چیز ہے, اس لیے آج تک لوگ اس میں جانے بھی دیتے ہیں, مر بھی رہے ہیں, اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ اس کی سمجھ نہیں لگتی کہ محبت ہے کیا. محبت, کچھ لوگ تو ایرک فرام کہتا تھا یہ ایک آرٹ ہے, جیسے شاعری آرٹ ہے, میوزک, اس کے لیے زندگی گنوانی پڑتی ہے, پھر یہ آپ کو آتا ہے, مطلب کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جذبہ. اگر تو یہ جذبہ ہے تو پھر سارے کے سارے جذبے, سارے کے سارے ایموشنز اس سے پھوٹتے ہیں, اسی سے ہی پھوٹتے ہیں. مطلب ٹوٹل کتنے 26 یا 27 جذبے ہوں گے, وہ سارے کے سارے براہ راست محبت سے وابستہ ہیں. اگر آپ کا خوشی کا جذبہ ہے, اگر آپ کا محبوب خوش ہے تو آپ خوش ہیں. اگر آپ مطلب اداسی کا کوئی جذبہ ہے, اگر وہ اداس ہے تو آپ اداس ہیں. اگر جیلسی کا جذبہ ہے, اس کے ساتھ کوئی پھر رہا ہے تو آپ اداس ہیں, وہ کس سے بات کر رہا ہے. تو سارے کے سارے جذبے اس سے پھوٹتے ہیں. محبت نور اور نون کے درمیان پھیلا ہوا ایک لامتناہی خلا ہے جس کے اندر دلدل ہے یا دھند ہے. یہ ایک راز کی طرح ہوتا ہے. راز کو پانے کے لیے آپ کو اس راز میں اترنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے اس دلدل میں اترنا پڑے گا. یہ ٹو نو والا معاملہ نہیں ہے, ٹو بیکم والا معاملہ ہے. اس کے اندر آپ کو محبت ہو جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ میں کل جو ایک نظم پڑھی اس سے میں نے یہ کہا کہ محبت خود اپنے لیے جسم چنتی ہے. یہ نوازے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ یہ اترتی ہے, مطلب یہ اتاری جاتی ہے محبت. تہذیب ایک